وراثت کا حق دیا ہے تو اسلام نے دیا۔ آج کتنے بد نصیب ہیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی جب بھی ظلم کریں گے بہن کی زمین پہ قبضہ کریں گے۔ کبھی کسی بہن نے بھائی کی زمین پہ قبضہ کیا؟ انٹرنیشنل مسکین ترلے کر رہے ہوں گے چلو بہن چھوڑ دو۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مرد ہو کے عورت کی منتیں نکال رہے ہو کہ معاف کر دے؟ تم معاف کر دو نا، اپنی زمین دو نا بہن۔ یہ وہی سوچ ہے جو جاہلیت کے اندر تھی، جو آج بھی مسلمانوں کے اندر ہے، ظلم سے باز نہیں آتے۔ جبکہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا تھا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ مرد جو ہے اس کو بھی وراثت ملے گی، عورت کو بھی وراثت ملے گی، بلکہ اللہ ذوالجلال نے تو پورا رکوع نازل کر دیا کہ عورت کی بھی وراثت ہے جس طرح مرد کی وراثت ہے، اور آخر میں 2 آیتیں اتار دی، تلک حدود اللہ، یہ ہیں اللہ ذوالجلال کی حدود، جس نے ان کا خیال رکھا وہ جنت میں جائے گا، جس نے ان حدود کو پامال کیا وہ جہنم میں جائے گا جہاں ہمیشہ رہے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتار دی، لیکن آج ادنا بھی شرم نہیں ہوتی، بھانجے، بھتیجے، رشتہ دار، وہ مسکین جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی اور یہ ظالم اپنے بازو کی قوت سے ان کے مال کو لوٹ لیتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور بہنوں کو اور بیٹیوں کو وراثت نہیں دیں گے۔ اس بات کی سوچ ہی نہیں ہے کہ ظلم کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سزائیں بیان کی ہیں۔ ایک بلشت زمین اگر کوئی ظلم کر کے ہتھیا لیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال فرمائیں گے 7 زمینوں کی مٹی اٹھاؤ، اپنے کندھے پہ لے کے آؤ، اٹھا لے گا۔ دوسری سزا یہ ہے کہ جب تک پوری دنیا کا حساب نہیں ہوتا میدان محشر کا چکر لگاؤ۔ تیسری سزا یہ ہے کہ ان 7 زمینوں کا توق بنا کے اللہ ذوالجلال اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صحیح بخاری کی روایت میں پیش کر رہا ہوں۔ چوتھی سزا یہ ہے کہ 7 زمینوں کے نیچے اسے دھنسا دیا جائے گا، اور اللہ ذوالجلال اس پہ غضبناک ہوگا۔ اسلام نے آ کے یہ عزت دی۔